حجاز بن یوسف نے 4000 خواتین کو بے لباس کر کے مردوں کے ساتھ قید کر دیا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص اراز کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک جابر اور ظالم حکمران کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ جب اس جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا، اس کے علاوہ اس نے ہزاروں معصوم لوگوں کو بھی سخت سزائیں دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے حرمتی کی۔ یہ اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، جن میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چہردیواری میں قید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھتا تاکہ دھوپ کی شدت سے تھوڑا سا بچ سکوں تو یعنی اپنے ہاتھوں سے چہرے کا سایہ بناتا تو اس کے سپاہی انہیں پتھر مارتے۔ انہیں جوں کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے ابلتا ہوا کڑوا پانی دیا جاتا۔ بے گناہ افراد بالخصوص سادات کے خون کو بہانے کو عزا سمجھتا تھا۔ ایک دفعہ کسی قیدی عورت نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اس نے ایسی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ معلوم کو ہمیشہ سے اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمشیر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک شہر کی بنیاد رکھی، لیکن وہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہیں کر سکا۔ حجاج 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ حجاج کو مرنے سے پہلے عرض عقلہ لاحق ہو گیا تھا، یعنی کہ اس کی عقل جاتی رہی تھی۔ اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ ہی دیر بعد ریشم کی ڈور سے ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے سے بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو ایسے مسلط کر دیا کہ اس کے اطراف پر دن رات اولوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی، لیکن پھر بھی وہ سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و عالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے بے گناہ افراد بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلد سے جلد میری روح قبض کر لی جائے تاکہ میں دنیا کے درد و عالم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ ششستری مجاہد کہتے ہیں، موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل کے ساتھ کیا۔ آپ نے جو کیا اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے اس جواب پر حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور اس دن بھی تو ہی میرا وزیر ہو تو کیا اس دن بھی تیری یہ دلیل ہمارے کام آئے گی؟ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج نامی اس شخص کے کرتوت اس قدر سیاہ تھے، اس طرح اس کی موت بھی نہایت ہی عبرتناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور اس کو ایک پل بھی چین سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ اس کے جسم میں شدید سردی مسلط کر دی گئی تھی۔ کئی گھنٹے انگیٹھیاں حجاج کے جسم سے ایسے منسلک کر کے رکھی گئی تھیں کہ اس کی جلد جھلس جاتی لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو تھی موت کی سختیاں۔ حجاج دنیا میں بھی کس طرح ذلیل ہوا، یہ دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔